تہذیب بذریعہ دستخواں انتظار حسین۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی تہذیب الگ ہے اور مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ کھاتے وقت ہندو رکابی کے بیچوں بیچ ہاتھ ڈالتا ہے اور مسلمان رکابی کے ایک کنارے سے کھانا شروع کرتا ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کی تہذیب میں اس حد تک ضرور اشتراک پایا جاتا ہے کہ دونوں پہلا نوالا اللہ کے نام کا توڑتے ہیں، مگر پھر دونوں کی تہذیبیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہندو پر مہاتما کے نام کا نوالا توڑ کر کتے بلی یا چڑیوں کو کھلا دیتا ہے، مگر مسلمان بسم اللہ کہہ کر نوالا خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ تجزیہ مشرقی پاکستان کے شمس العالم صاحب CSP کا ہے۔ عمرانی کانفرنس کے ذیل میں ایک مباحثہ پاکستان کے تہذیبی مسائل سے متعلق تھا۔ اس میں مختلف اصحاب نے مقالے پڑھے اور سوال کرنے والوں نے مختلف سوال کیے۔ سب سے دلچسپ مقالہ شمس العالم صاحب کا تھا۔ انہوں نے بہت بال کی کھال نکالی اور تہذیبوں کی چھان پھٹک کی۔ شمس العالم صاحب نے تہذیبوں کا فرق ثابت کرنے کی کوشش میں جزیات نگاری کا حق خوب ادا کیا۔ کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہنے سہنے میں جہاں ذرا فرق نظر آیا اسے انہوں نے پکڑ لیا۔ ہم آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو میں فرق یہ ہے کہ مسلمان گوشت خور ہے اور ہندو ساگ پات کھاتا ہے، اور بنگال پہنچ کر بے شک مچھلی کھا لے مگر گائے کا گوشت کبھی نہیں کھائے گا۔ مگر شمس العالم صاحب کھانے کے معاملے میں بہت وقت شناس اور دور رس ہیں۔ دسترخوانوں پر ہندو کی روش مصالحانہ ہوتی ہے مگر مسلمان کا انداز جارحانہ ہوتا ہے۔ ہندو غذا سے مصالحات کر لیتا ہے مگر مسلمان غذا کو چیلنج کے طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ خوب مرچیں کھاتا ہے اور خوب سالن میں گھی ڈالتا ہے، مگر ہندو مرچوں سے خائف ہیں اور گھی سے گھبراتے ہیں، مگر مسلمانوں نے غذا کا چیلنج قبول کیا ہے اور اس لیے ان کی قوت ہضم زیادہ ہے۔ ہندوؤں نے غذاؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس لیے ان کا ہاضمہ ذرا نرم ہے۔ ہندو کی رکابی بڑی ہوتی ہے، مسلمان کی رکابی چھوٹی ہوتی ہے۔ ہندو ایک بڑی رکابی میں سب قسم کے سالن اکٹھا اتارتا ہے اور اکٹھا کھاتا ہے۔ مسلمان پہلے ایک ڈش کو صاف کرتا ہے، پھر دوسری ڈش کا صفایا کرتا ہے، پھر تیسری ڈش پر للچاتا ہے۔ مگر یہ تو روایتی دسترخوان کی بات ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں مختلف کھانوں کو جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ گویا ہندو کی تھال پر آج تک جدید مسلمان ڈائننگ ٹیبل اور چھری کانٹے کے راستے پہنچا ہے۔ ویسے شمس العالم صاحب کا استدلال اپنی سمجھ میں تو آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مولوی حضرات تو ہندو اور مسلمان کے سارے تہذیبی اختلاف کو مذہبی عقائد کے اختلاف تک محدود رکھتے ہیں، لیکن تہذیب تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے عقائد و خیالات لوگوں کے طرز عمل میں رچنا بسنا شروع کرتے ہیں، ان کے رویوں کو جنم دیتے ہیں اور ان کے روزمرہ کے طور طریقوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ شمس العالم صاحب کا استدلال یہ تھا کہ مذہبی عقائد نے مسلمانوں کے یہاں ایک مخصوص طرز عمل کو، طور طریقوں کے ایک سانچے کو جنم دیا ہے۔ ہندوؤں کا مذہبی عقیدہ اپنی جگہ پر پختہ ہے، اس عقیدے نے ان کی زندگی میں طور طریقوں کے کچھ سانچوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کے روزمرہ کے مشاغل میں معمولی سے معمولی کام میں ان سانچوں کو برسر عمل دیکھا جا سکتا ہے۔ شمس العالم صاحب نے ہندو تہذیب اور مسلمان تہذیب میں پھولوں کے واسطے سے بھی فرق کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہندو پھولوں کے بہت والا و شیدا ہیں مگر گلاب سے بہت بیزار ہیں، اسے وہ مسلمانوں کا پھول سمجھتے ہیں۔ اس استدلال سے ہم نے یہ جانا کہ ہر تہذیب کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور خوشبوؤں کے متعلق اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ہندو تہذیب نے جن پھولوں کے واسطے سے خوشبو کا تجربہ حاصل کیا ہے ان میں مرکزی حیثیت گیندے کو حاصل ہے۔ ان کے مقدس تقریبوں میں یہ پھول مخصوص طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہندی مسلمان کو خوشبو کا تجربہ گلاب اور موتیا کے واسطے سے ہے۔
یہ بات اگر درست ہے تو ہم اگر مغربی پاکستان کے معزز مسلمانوں کی کوٹھیوں میں انگریزی پھولوں کی فراوانی دیکھیں تو کیا نتیجہ مرتب کریں؟ کیا دیسی پھولوں سے نفور اور انگریزی پھولوں سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کا اعتبار اپنے شامہ سے اٹھ گیا ہے؟ اب وہ دوسری تہذیب کی ناک سے خوشبو کا تجربہ حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اصل میں خود شمس العالم صاحب کو یہ احساس ہے کہ انہوں نے روز مرہ تجربوں اور معمولات سے جو تہذیبی رنگ کا تعین کیا، اس کا مشاہدہ دیہاتی زندگی کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے، مگر شہروں میں جو نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تہذیبی وضع کا یوں مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔